أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے ہیں، سو تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں سحر کے اوقات میں۔ گواہی دی ہے اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی جو قائم ہیں انصاف کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کرتے ہوئے، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اطاعت قبول کر لی ہے، میں نے اپنے چہرے کو فرما بردار کر لیا ہے اللہ کے لیے، اور اس نے بھی جس نے میری اتباع کی۔ اور آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کیا تم نے بھی اطاعت اختیار کی؟ بس اگر انہوں نے اطاعت اختیار کی ہے تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے انصاف کا، بس ان کو آپ بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہی لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال
دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، حال یہ کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر گنتی کے چند دن، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جس کا وہ افتراء کیا کرتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، دیتا ہے ملک جس کو چاہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے تو ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے تو زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے تو مردے کو زندے سے، اور رزق دیتا ہے تو جس کو چاہے بے حساب۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، ان سے پہلی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، اور وہ 7 چیزیں ہیں جسے انسان دل و جان سے چاہتا ہے اور ان میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک عورتیں، اور دوسرے اولاد، اور تیسرے ڈھیروں ڈھیر سونا اور چاندی۔ اسی طرح سے 5ویں نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور 6 چوپائے جانور، اور 7ویں کھیتی۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس میں اتنا مشغول نہ ہو کہ اپنی آخرت کو بھلا دے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس لیے دنیا میں ایمان پر قائم رہنا اور نیک عمل کی پابندی کرنا، یہ 2 چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ نعمتیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا جو دنیاوی نعمتوں سے بدرجہاں بڑھ کر ہوں۔ اس لیے فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے، کیا میں دنیا کی ان مرغوب چیزوں سے بھی بہتر چیز کا پتہ تمہیں بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری نعمت وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، اور تیسری نعمت وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ یہ مزید نعمت اللہ وہاں عطا فرمائے گا۔ رہ گئے باقی چیزیں، سونا چاندی اور کھیتی باڑی، جانور، گھوڑے، وہاں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے اولاد کی وہاں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی تمنا کرے گا اللہ یہ چیزیں اہل جنت کو وہاں عطا فرما کر ان کی دلی تمنا بھی پوری فرمائے گا۔ اب یہاں پہ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو یہ نعمتیں عطا ہوں گی۔ اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، یعنی ان پر بڑا مہربان ہے، اللہ کی نظر عنایت ان پر ہوگی۔ مزید ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ سن لو۔ حضرت ربیعہ حرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں بتایا گیا، تھوڑا کم۔ حضرت ربیعہ حرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ کسی سردار نے کوئی مکان بنایا اور پھر دسترخوان چن دیا اور ایک منادی کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اب جس نے منادی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا، اس مکان میں داخل ہوا اور اس سے سردار، اور اس نے دسترخوان میں سے کھا لیا اور اس سے سردار راضی ہوا، خوش ہوا، اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ مکان میں داخل نہیں ہوا اور اس میں سے دسترخوان سے اس نے کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ کھا سکا۔ سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ وہ سردار تو اللہ ہے اور وہ مکان اسلام ہے اور وہ داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ دسترخوان جنت ہے۔ یہ روایت دارمی نے بیان کی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کے واسطے سے امت کو دنیاوی رونق پر نظر نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز آپ اپنی نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کی رونقیں عطا کی ہیں۔ یہ سب دنیا کی رونق ہے، آخرت میں اللہ جو عطا فرمائے گا وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور اسی آخرت کی نعمتوں کے لیے مسابقت کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جنت کی نعمتیں بیان کر کے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مسابقت کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں مسابقت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی۔ اس کے بعد یہ سنو دوسری حدیث مبارکہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اسے عذاب نہ دے، یعنی ایمان والوں کو عذاب نہ دے۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی، حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں کہ جو شرک نہ کرے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، کہیں وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں کہ جب جنت ہے ہی ہے تو پھر عبادتیں نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت نہ دو، کہیں وہ اسی پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، اچانک آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، واپسی میں بہت دیر ہو گئی، صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، طرح طرح کے خیالات دل میں آنے لگے، کیونکہ مدینے میں دشمن بھی رہتے تھے یہودی لوگ، تو دل میں خیالات آنے لگے۔ کہتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، مدینے میں جو باغات تھے آپ ان میں تشریف لے جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے صحابہ کے باغات تھے، تو صحابہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ایک باغ کے پاس میں پہنچا
تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں تشریف فرما ہوں گے۔ میں اس کے اطراف میں گھوما، لیکن اس کا کوئی دروازہ مجھے نہیں ملا۔ باغ کے دروازے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، پہلے زمانے میں وہی پھانٹی وغیرہ کے رہتے تھے۔ کہتے ہیں اندر سے ایک بڑی سی نالی باہر نکل رہی ہے، اسے عربی میں جدول کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس میں سے سمٹ کر اندر داخل ہوا۔ جیسی اندر داخل ہوا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ میں قریب پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا انت ابا ہریرہ، کیا تو ابو ہریرہ ہے؟ یعنی گویا آپ نے پہچانا نہیں، کیونکہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے آپ۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ہریرہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم میں سے تشریف لے گئے، تمام آپ کے صحابہ پریشان ہیں، میں پہلا شخص ہوں جو آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، باقی سب پریشان ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ان کو خوشخبری سنا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کا یقین کون کرے گا؟ کیونکہ میں نے ہی آپ کو پایا ہے، باقی سب آپ کی تلاش میں ہیں، میری بات کا یقین کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی مبارک عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے چلا، یہ سند تھی، میں لے کر چلا، باغ سے باہر نکلا، سب سے پہلے عمر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عمر نے جو ہاتھ مارا ہے سینے پر، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں الٹ کے گرا سرین کے بل، روتا ہوا واپس حضور کی طرف آیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو خوشخبری دیے تھے، سب سے پہلے عمر سے ملاقات ہوئی، میں نے جب یہ سنایا عمر نے مجھ کو مارا، پلٹ کے دیکھا عمر بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں مارا؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جانب سے جو خوشخبری سنا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے حد تک ہی رہنے دیجئے، ورنہ اگر سب کو معلوم ہو جائے گا تو عمل کوئی نہیں کرے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے سیدھا جنت میں، اتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اتنی مشقت میں کون پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ہریرہ سے فرمایا ٹھیک ہے اپنے حد تک ہی رہنے دیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے پہلے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حضور کا علم اور امانت میرے سینے میں ہی رہ جائے، اس لیے اخیر میں انہوں نے حدیث بیان کی۔ بڑی بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، لیکن اگر پہلے ہی دے دی جائے عمل کوئی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ نے سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے نجات بھی طلب کرتے ہیں۔ مزید ان کی صفات یہ ہیں الصابرین، صبر کرنے والے۔ جنتیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اس خوش نصیب جماعت میں شریک ہونا چاہے اس کو یہ صفات اپنانی پڑیں گی۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کے کیا معنی ہیں یاد رکھو۔ صبر کا استعمال عربی گرامر میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر صبر کے بعد عن آئے تو اس کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا، کسی چیز سے بچنا، اور اگر صبر کے بعد علا آئے اس کے معنی آتے ہیں ثابت قدم رہنا، پابند ہونا۔ لیکن یہاں آیت شریفہ میں الصابرین، اس کے آگے نہ عن ہے اور نہ علا ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ یاد رکھو اس کے دونوں معنی ہیں، تکلیفوں پہ صبر کرنا اور حق پر قائم رہنا اور اس پر پابند رہنا، کیونکہ حالات انسان کو ایمان سے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ ہے صبر۔ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، نیک کام کرنے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے سرما کے زمانے میں فجر کی نماز کا ادا کرنا اور سخت گرما کے زمانے میں رمضان کے روزے ادا کرنا، اور ایک بخیل کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا یہ صبر علی الطاعت ہے۔
اسی طرح سے ایک بیپاری کو سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے بس اوقات، کیونکہ سچ بولے تو دنیا یقین نہیں کرتی. یعنی دنیا میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ سچ اوریجنل قیمت بولے تو بھی سامنے والا سمجھتا انہیں جو ہے سچ نہیں بول رہا ہے. بہرحال دنیا کچھ سمجھے، ہمارا ہر عمل واسطے اللہ کے ہو، ہمارا مقصود دنیا نہ ہو، آخرت کی نجات، یہ مقصود. تیسرا ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے بچنے کے اندر صبر کرنا. نفسانی خواہشات انسان کو حرام کی طرف مائل کرتی ہیں، ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑا درجہ صبر کا ہے. اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں. ادنا درجہ ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے حرام سے بچنے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑا درجہ ہے. پورا ماحول کرپشن کا ہے، اس میں ان کرپشن کوئی رہے بڑا مشکل ہے یہ. لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ بہت بڑا جو ہے اس پر صبر کی ضرورت پڑتی. اسی طرح سے جھوٹ کے ماحول میں سچ کہنا، یہ بھی بڑا مشکل ہے. لیکن جھوٹ کو چھوڑنا، اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا. اسی طرح سے دنیا میں ڈپلیکیٹ کا مارکیٹ چل رہا ہے، اس میں آپ اوریجنل چیز پیش کرنا سچائی کے ساتھ، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے جو برداشت کیا ہے، یہ صبر کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام سے بچنا، اور اس پر جو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا، یہ صبر عن المعصیت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نظر کرم کے مستحق ہوں گے ان کی صفات یہ ہیں: الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بن گئے اپنی بستی گیلان میں. گیلان ایران کا علاقہ ہے، آپ کا وطن عزیز. تو آپ حافظ قرآن ہو گئے. آپ کو شوق پیدا ہوا کہ بغداد جاؤں، جہاں بڑے بڑے علماء اس زمانے میں موجود ہیں، مزید علم حاصل کروں. اپنے والدہ سے اس کا ذکر فرمایا. والدہ بیوہ تھی، حضرت کے بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تھا. 2 بھائی تھے آپ. والد نے 80 دینار ترکے میں چھوڑے تھے، آپ کے حصے میں 40 آئے. 40 دینار یعنی اشرفیاں. والدہ نے رضامندی کا اظہار کیا کہ کوئی قافلہ اگر بغداد جانے والا ہو تو میں تمہیں ان کے ساتھ روانہ کروں گی. اتفاقاً ایک قافلہ گیلان سے بغداد جا رہا تھا. یاد رکھو آپ کے وطن گیلان سے بغداد 400 میل کے فاصلے پر تھا. 400 میل بولے تو یہاں سے بمبئی سمجھ لو.
اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، 600 کلومیٹر کا سفر تھا۔ قافلے کے ساتھ والدہ نے روانہ کرنے سے پہلے آپ کی اچکن کی آستین میں، یعنی آپ کی جو صدری تھی اس کے آستین میں اندر سے وہ 40 دینار سی دیے تھے حفاظت کے طور سے، اور آپ کو رخصت کیا۔ جب یہ قافلہ ہمدان کے علاقے میں پہنچا، ہمدان، تو اس پہاڑی علاقے میں احمد بدوی، بہت بڑا ڈاکو، اس کی گینگ رہتی تھی وہاں، احمد بدوی ڈاکو کی، اس نے اس قافلے پہ حملہ کیا۔ احمد بدوی کی گینگ نے سب کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے، کہ میری ماں نے میری اچکن کی آستین میں 40 اشرفیاں رکھ دی ہیں، میرے پاس موجود۔ ڈاکو سمجھا ایسے موقع پہ تو لوگ خاص طور سے جھوٹ بولتے ہیں بچانے کے لیے، تو اس نے مذاق سمجھا، یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا ڈاکو پھر آیا، اس نے یہی سوال کیا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 40 اشرفیاں ہیں جو اچکن کی آستین میں سیدھی ہیں میری ماں نے۔ اس نے کہا چلو سردار کے پاس۔ آپ کو پکڑ کے سردار کے سامنے پیش کیا، احمد بدوی ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ کہا سردار یہ لڑکا کہتا ہے اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ سردار نے دیکھا، پوچھا کیا سچ تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری ماں نے اچکن کی آستین میں سی دیے تھے، 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ سردار نے حکم دیا کہ دیکھو ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا تو واقعتاً 40 اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے اس زمانے کے۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں، لوٹنے والے ہیں، سب تو جو ہے ہم سے چھپاتے ہیں، پھر تم نے کیوں ظاہر کیا؟ آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، لہذا اپنی والدہ سے میں نے عہد کیا تھا، اس لیے میں نے جو سچ تھا وہی بتایا۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا ایک لڑکے کو اپنے ماں سے کیا ہوا عہد کا اتنا پاس و لحاظ ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کے بندے اور اللہ کے ماننے والے ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جس کا جرم تم نے کیا ہے اللہ کا، اللہ سے معافی مانگو۔ چنانچہ وہ سردار نے اسی وقت توبہ کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا آج تک میں تمہارا سردار تھا گناہوں میں، لیکن اب میں نے توبہ کی ہے، تمہیں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار، گناہ میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی میں بھی تو ہی ہمارا سردار ہے۔ تمام کے تمام نے توبہ کی۔ کہتے ہیں یہ احمد بدوی بعد میں اولیاء کرام میں شامل ہوئے۔ دیکھو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ جنتیوں کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے، الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، اللہ کی بھی فرما برداری اور اللہ کے نبی کی بھی فرما برداری کرنے والے، جو احکامات و تعلیمات اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں ان پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اللہ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا، رہ کے بھی نہیں کھاتا، بھوکا ہی مر جاتا، صرف کولے کتے ہی کھا جاتے، کیا حاصل؟ کوئی حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ ہمیں بخالت سے محفوظ رکھے، صفت سخاوت عطا فرمائے۔ سخاوت اپنے مال میں حق ہے، سب سے پہلے اپنی جان کا، بھوک لگی تو پیٹ کو کھاؤ، اٹھا کے مت رکھو، اپنی ضرورت پر خرچ کرنا۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، جن کی ذمہ داری ہے ہم پر، ان پر خرچ کرنا، اس میں بخالت نہیں۔ اسی طرح سے پھر غریب غربا، ان کا حق ادا کرنا۔ مال میں انسان کے 3 حق ہیں، ایک اپنا، ایک اپنے اہل و عیال کا اور اپنے ماتحتین کا، اور تیسرے غریب غربا کا۔ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو، اور دیکھو جو اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اور مزید دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء باندھ کر مت رکھ، عرش والے سے اندیشہ نہ کر، اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ تو صفت سخاوت اختیار کریں۔ والمنفقین، جنتیوں کی ایک صفت، خرچ کرنے والے، لیکن یہ خرچ جائز چیزوں میں ہو، ناجائز چیزوں میں نہ ہو، ناجائز چیزوں میں، فضولیات میں خرچ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو منع فرمایا۔ فرمایا قرآن پاک میں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی نہ ہو، جہاں ضروری ہے وہاں بخیلی نہ ہو، وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے راہ خدا میں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور ایک صفت کہ سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں،
اللہ سے معافی طلب کرنے والے، استغفار کا اہتمام کرنے والے۔ سحر کی کیا خصوصیت ہے؟ یاد رکھو اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کے 3 حصے کرو تو آخری تہائی حصہ رات کا جب رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، یعنی سارے جہاں کا مختار کل میں ہی ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی گئی، اس لیے اہمیت ہے رات کے اخیر پہر میں عبادت کی اور خصوصاً دعا اور استغفار کی۔ اس کے بعد سنو، مسلم شریف کی روایت میں اتنے الفاظ زیادہ آئے ہیں کہ پھر پروردگار اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے قرض دینے والا، کوئی ہے قرض دینے والا ایسے کو جو مفلس نہیں ہے اور جو حق مارنے والا نہیں ہے، یعنی اسے ضرور واپس لوٹا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یقینی واپسی کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ ضرور اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ یہ ندا پو پھٹنے تک یعنی صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے، لہذا خوش نصیب لوگ ایسے موقع پہ اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اس لیے ذرا جلدی سوئے تو اٹھ سکتے ہیں، ہم سوتے رات میں 12 کے بعد اور اٹھتے آدھے دن کے بعد، گر پڑے سجدے میں ناداں۔ جب وقت قیام آیا پوری دنیا جاگتی ہے، ہماری قوم و صغت سوتی رہتی، کہاں سے ترقی ہوں گی؟ ہاں جی۔ اس کے بعد سنو، علامہ بغوی نے حسن بصری کا قول بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لقمان حکیم قرآن میں مستقل سورہ لقمان ہے، بڑی حکمت کی باتیں لقمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پیش کی تھی لقمان پر، یا نبوت قبول کر لو یا حکمت۔ لقمان نے نبوت کی بجائے حکمت قبول کی۔ کیوں؟ نبوت بولے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کی اصلاح کا کام نبی کے ذمہ ہوتا ہے، انہوں نے حکمت کو اختیار کیا۔ نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے بہت خاص نعمت حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان کی حکمت کی باتیں قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، ایک موقع پہ فرمایا،
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹے شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بہت سی نصیحتیں ہیں، سورہ لقمان جب آئے گی انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات بیان کریں گے۔ اس آیت سے متعلق لقمان حکیم کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یاد رکھو، تابعی میں سے بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں۔ ان کی والدہ ام المومن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، یہ بچے تھے، ماں ایک طرف سلا کر ام المومنین کے گھر کا کام کرتی تھی، بچہ روتا تھا، ام المومنین ان کو اپنی گود میں لیتی تھی۔ یہ وہ تابعی ہیں بڑے درجے والے، 200 صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے احادیث انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے اس مرغ سے زیادہ عاجز نہ ہو جو سحر کے وقت چیختا ہے، بانگ دیتا ہے اور تو بستر پہ پڑا سوتا رہتا ہے، کہ مرغ تو اڑ جاتا ہے اور تو بستر میں سوتا ہے، اس سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہے۔ فرمایا مرغ سے بھی زیادہ عاجز نہ بن، یعنی مسلمانوں کو تو صبح جاگنا چاہیے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو فجر کے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہ دن اس کے لیے مبارک دن ہوتا ہے، اور جس دن فجر کی نماز چھوٹ گئی وہ دن اس کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سنیچر کا دن، منگل کا دن یہ منحوس ہوں گے، نہ، جس دن فجر کی نماز چھوٹ گئی وہ دن تمہارے لیے منحوس ہوگا۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سونے کا حکم دیا۔ اب تم بولیں گے حدیث میں سونے کا حکم ہے، یا تفسیر کیوں کر رہی؟ ہاں جی، ہمارے کو تو سہولتہ کی حدیثہ ہونا، سونے کے، کھانے کے، جنت کے، ایسے حدیثہ ہونا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات عشاء کی نماز کے بعد نصیحت فرماتے تھے، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد اگر دینی مصروفیت ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ قصے، کہانیاں، سیریل، ٹی وی، سینما، ظاہر بات ہے اس سے منع کیا گیا۔ عرب کیا کرتے تھے، مکے کے عرب جب جو ہے کہیں سے سفر کر کے آتے تھے، وہاں سے قصے، کہانیاں لے کر آتے تھے خاص طور سے، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس سے اچھی کہانیاں ہمارے پاس ہیں۔ اپنے گھروں کے چھت پہ بیٹھ جاتے تھے چاندنی رات کو، اور اس چاندنی میں قصے کہانی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لو دیکھو ہم تو اپنا کلام نازل کر رہے ہیں ہدایت والا، اور ان کی حالت کیا ہے، سامرن تہجرون، قصے کہانیاں بولتے بیٹھے، سامر، اور سمیر کے معنی ہیں رات میں کہانیاں بولنے والا۔ ہم بچوں کے نام یہ رکھ رہے اور انہوں وچ کر رہے، ہاں نام کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اپنا کلام
نازل کیے ہیں، ہمارے نبی ہمارا کلام سنا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قصے کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جلدی سویا کرو تاکہ صبح یا تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، بعض صحابہ وہ تھے کہ جو مغرب کے بعد بھی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں عشاء کی نماز بہت لیٹ ہوتی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں 10 بجتے نا، 10 بجے کے بعد، اس ٹائم پہ اس زمانے میں عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ اس لیے مغرب کے بعد لوگ کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ اس زمانے میں ٹائمنگ سونے کا کیا تھا؟ مغرب کی نماز کے بعد لوگ سو جاتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں اس وقت جو نفل نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، جسے اوابین کہتے ہیں، فضیلت بیان کی گئی۔ تو لوگ مغرب کے بعد سو جاتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے۔ اس کے بعد عشاء کی اذان ہوتی تھی بہت لیٹ۔ مغرب اور عشاء کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی 3-4 گھنٹے کا فصل ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ سب کی نگاہیں آپ کے حجرے مبارک کی طرف لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں موٹے پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے دروازوں پر۔ صحابہ کہتے ہیں انتظار میں بیٹھے بیٹھے بعضوں کی گردنیں لڑک جاتی تھی۔ نیند سے اٹھ کے آئے تھے نا، نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گردنیں لڑک جاتی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور آپ واپس تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک جماعت صحابہ کی مسجد ہی میں رہ جاتی تھی، عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، اور ایک جماعت صحابہ کی اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھی اور جا کے سو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ پھر حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی۔ یہ اذان تہجد کے لیے ہوتی تھی۔ تو جو عبادت میں مصروف تھے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے، جو گھروں میں آرام کر رہے تھے وہ اٹھ کر مسجد میں آ جاتے اور باقی رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، کچھ حصے میں عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آخری پہر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کبھی تو رات کے شروع حصے میں ہو جاتی تھی، کبھی درمیانی حصے میں، اور کبھی رات کے اخیر حصے میں آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اب چونکہ غفلت کا زمانہ ہے، اگر نہیں پڑھ کے چلے گئے وتر، تہجد کو کیا فجر کو بھی آنکھ نہیں کھلتی، وتر چل جاتی۔ اس لیے متاخرین فقہا نے اجازت دی کہ اول وقت وتر پڑھ سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد پڑھ کے جا کے سو سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وتر پڑھنے کا تہجد کے اخیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز جو ہوتی تھی تہجد کے اخیر میں ہوتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 8 رکعت ایک روایت میں ہے۔ اس کے بعد اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔
وطر آخری نماز ہوتی تھی آپ کی رات کی نمازوں میں. اس کے بعد پھر بلال کی اذان تو تہجد کے لیے ہوتی تھی. اس کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی تھے، ان کی اذان ہوتی تھی فجر کے لیے. 2 اذانیں ہوتی تھی. ابھی بھی مکہ مدینے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی. حضور کے زمانے میں بھی 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک تہجد کے لیے بلال کی اذان. حضور نے فرمایا بلال اذان کہیں تو کھاتے رہو، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہیں تو رک جاؤ. روزے داروں کے لیے حکم تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہیں تو رک جاؤ، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں صبح صادق ہونے کے بعد. لوگ کہتے تھے جی حضرت اذان دیو نا، ٹائم ہو گیا، تب اذان دیتے تھے. اندھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے سیکنڈ مؤذن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد وطر ادا کرتے تھے. ادھر اذان ہو جاتی فجر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے، اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر آپ سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز ہم سنتے تھے، یعنی آپ گہری نیند سو جاتے تھے. اس کے بعد فجر کی جماعت کا وقت ہوتا تھا. لوگ بلال کو تقاضا کرتے، بولو جا کے ذرا. لوگ موذنوں پہ پریشر پہلے سے ڈالتے آئے، امام نو ٹینشن میں ہے. تو لوگ کہتے حضرت بلال سے جاؤ. حضرت بلال پہنچتے، آواز دیتے یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جاتے اور سیدھے مصلی پہ آتے اور فجر کی نماز کی امامت فرماتے. تم بولے یار سو گئے تھے نا جی، وضو کرے کہ نہیں؟ یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اس لیے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، ہماری نیند ناقض وضو ہے. ہم سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا. کیوں؟ ہماری آنکھیں بھی سوتی، دل بھی سوتا. آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اور جس کا دل سو گیا اس کا وضو چلے گیا. کیوں؟ دل اعضاء پہ کنٹرول کرتا ہے. جب یہ کنٹرولر ہی سو گیا تو پھر وضو کے ٹوٹنے کا احتمال ہے، اور محض شک کی وجہ سے نماز نہیں ہو سکتی. لہذا وضو کرنا کمپلسری ہے. تو سحر کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا، تقریباً ماحول صحابہ کرام کا یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات میں سے آخری صفت بیان کی، والمستغفرین بالاسحار. سحر کے وقت یعنی رات کے آخری تہائی پہر میں وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اچھا، زید بن اسلم آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار سے مراد وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں اور سحر کے وقت کے قریب میں وہ استغفار کرتے ہیں. ایک اور روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ وہ سحر کے وقت تک نماز تہجد کو دراز کرتے ہیں
ہماری جیسی نماز نہیں. ہماری نماز میں سورے اتنے چھوٹے 10 منٹ میں ہماری ہو جاتی 2-4 رکعت. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے کیا کہیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک مرتبہ میں بیدار ہوا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ آج حضور کے پیچھے تہجد پڑھوں گا. کہتے ہیں پیچھے آیا، میں نے جو نیت باندھ لی ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، میں سمجھا 1-2 رکوع پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے. کہتے ہیں ایک پارہ ختم ہو گیا، آپ پھر بھی رکوع نہیں فرمائے. میں سمجھا دوسرا پارہ ختم کر کے رکوع کریں گے. دوسرا پارہ بھی ختم ہو گیا. میں سمجھا سورہ بقرہ کے بعد تو رکوع کریں گے. کا سورہ بقرہ ختم ہو گیا، آل عمران بھی ہو گیا. کہتے ہیں آپ کی تہجد میں اس دن تقریباً 4 پاروں سے زیادہ آپ نے تلاوت کی. یہ ہے اتنے طویل ہو کہ سحر کا وقت آ جائے. صحابہ کا یہی معمول رہا. قرآن پاک اتنا پڑھتے تھے کثرت سے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی، اور آپ نے جب سلام پھیرا ہے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. دعا میں کہنے لگی یا اللہ تیری راتیں بھی کتنی مختصر ہوتی. اللہ اکبر. کیا عبادت کا ذوق تھا، قرآن پاک کا ذوق. اللہ اکبر. اللہ نے ایسی لوگوں کے لیے تعریف فرمائی، والمستغفرین بالاسحار. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت طویل عبادت ہوتی. پھر پوچھتے عبادت کے بعد نافع کیا سحر ہو گئی؟ سحر بولے تو ہمارا کھانے کا نہیں، وقت سحر. تو نافع سے پوچھتے نافع کیا سحر ہو گئی؟ میں کہتا جی ابھی نہیں ہوئی. پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اور اگر میں کہتا جی سحر ہو گئی تو آپ بیٹھ کر استغفار میں مشغول ہو جاتے تھے اور صبح تک دعا کرتے تھے، یعنی صبح صادق. اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھتے. اسی طرح سے اور بھی روایتیں. فرمایا والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے ہیں سحر کے وقت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام. باقی بھائیوں نے 10 بھائیوں نے سونتیلے بھائی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ کنویں میں ڈال دیا. قافلے والوں نے کنویں سے نکالا. یہ بھائی پہنچ کے کہنے لگے ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا. قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کیا، 22 درہم میں فروخت کیا. قافلے والے مصر میں لائے، بازار میں بیچنے کے لیے بٹھا دیا. عزیز مصر نے خریدا. بہرحال ایک زمانہ وہ آیا 12 سال کی جیل کے بعد جو بلا قصور کے ڈالے گئے تھے. آپ جب جیل سے باہر نکلے، بادشاہ مصر نے
آپ کی قابلیت دیکھ کر اپنا جانشین بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے، عملاً بادشاہ بن گئے، اس زمانے میں قحط پڑا، آپ کے والد کے وطن میں بھی قحط پڑا، بھائی غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ تفصیلی واقعات سورہ یوسف میں سنیں گے۔ آخر اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام نے ظاہر کیا اور فرمایا کہ والدین کو اور تمہارے بال بچوں کو لے کر سب کے سب یہاں آ جاؤ۔ سب آ گئے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام پہ بڑا کرم فرمایا تھا، بھائی بہت متاثر ہوئے، معافی تلافی ہوئی تو تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا ہم سے غلطی ہو گئی، انا کننا لخاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی ہے ابا، ہم بہت ظلم کرے اپنے بھائی یوسف پر، ابا اللہ سے ہمارے لیے آپ دعائے مغفرت فرمائیے، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ظلم و زیادتی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میرے بچوں میں ضرور ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا، دعائے استغفار۔ چنانچہ جب سحر کا وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے وہ بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی اس پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ گویا یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر استغفار کیا جو موقع دعا کی قبولیت کا ہے۔ تہجد اور سحر کا وقت یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس موقع پر اللہ کی عبادت میں اور دعاؤں میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ یہ نیک بندوں کی یہی تاریخ ہے، انبیاء کرام کی بھی یہی تاریخ رہی۔ اس موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا حجرے میں، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا حکم تھا کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا کر سو، کیونکہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے گھروں میں چراغ بجھائے جاتے تھے، پھر سویا جاتا تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رات میں جب بیدار ہوئی تو میں نے حضور کو نہیں پایا، اندھیرا بہت زیادہ تھا گھر میں۔ آخر میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ میرا ہاتھ پڑ گیا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رو رو کر دعا میں مصروف ہیں۔ آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے بعد علماء مشائخین اور بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا کہ راتوں میں اللہ کی عبادتوں میں، دعاؤں میں، استغفار میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے اہل جنت کے خوش نصیبوں کی صفات بیان کی۔
اس میں سے ایک صفت یہ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت یعنی تہجد کے موقع پر۔ یاد رکھو احادیث کی تمام کتابوں میں قیام اللیل کا ذکر ملتا ہے۔ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، اس سے مراد تہجد ہے۔ یاد رکھو صرف رمضان میں اہتمام کیا جاتا ہے تراویح کا، تہجد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو روز کا معمول تھا، ہر رات کا معمول تھا، صحابہ کرام کا بھی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے عاشقین کو تہجد کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب ملے اور بولے مولانا تہجد کی دعا میں یاد رکھو۔ میں بولا میاں تو ہی دعا کر اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ نصیب والوں کو ہوتا ہے نصیب، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی، علمی ہو یا دنیاوی مصروفیات ہو، کہ رات میں سوتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ نہیں معلوم کہ تکیے پہ سر پہلے رکھا یا نیند پہلے آئی۔ تھکے ہارے لوگ۔ فرض نہیں ہے تہجد، فرض نہیں کیا اللہ نے، ورنہ بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت ہی کی نماز فرض کی ہے اور باقی یہ نفل ہے، لیکن درجات نفل ہی پر اللہ نے عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کسی حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ من تبعیضیہ ہے، بعضیت کے معنی۔ رات کے کسی حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجئے، یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ درجات جو حاصل ہوتے ہیں، روحانی درجات، وہ تو تہجد ہی پہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ تنہائی ہوتی ہے پروردگار سے۔ اس وقت کا اخلاص کیا کہنے، اس وقت کا خشوع خضوع کیا کہنے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی نوازشیں ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ توفیق دے، آنکھ کھلے تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لو، عمل تو ہو جائے۔ کم سے کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو شامل ہو جاؤ۔ ہاں جی، اہل اللہ تو نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم اس لسٹ میں بھی آ جائے، فہرست میں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جن پر اللہ نظر عنایت فرماتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس کے بعد پھر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ آیت شریفہ کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، ان سے پہلے اللہ کی توحید کا بیان تھا،
یہاں پر مزید اللہ کی توحید ہی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی توحید پر 3 گواہیوں کا ذکر ہے۔ شہادت کے معنی گواہی کے آتے ہیں، تو اللہ کی توحید پر 3 گواہوں کا ذکر ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی جو انصاف پر قائم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اہل علم جو بے انصاف ہیں، انہوں نے اس بات کی گواہی نہیں دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی علماء تھے، تو اللہ نے فرمایا اہل علم کی بھی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ علامہ بغوی نے جو قدیم مفسر ہیں، انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ ملک شام سے، یعنی سیریا سے، ملک شام سے 2 یہودی عالم مدینہ طیبہ میں آئے، اور مدینے کی بستی کو جب دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ بستی کا ذکر تو تورات میں بھی ہے، اللہ کی کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، مدینے کی صفات کا بیان اس میں بھی ہے، اور تورات میں جو پیشن گوئی آئی کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت فرما کر اس بستی میں تشریف لانے والے، وہ بستی کے نشانات، علامات تورات میں بیان کیے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، پہچان گئے، چنانچہ تحقیق کرنے کے لیے مدینے میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی نیک ہستی موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، ایک نبی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لا چکے تھے مدینہ پاک۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان تک پہنچاؤ۔ چنانچہ جب یہ دونوں عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، ان کے دل نے کہا یہی وہ نبی برحق ہے، کیونکہ آپ کا حلیہ مبارک تورات میں لکھا ہوا تھا۔ پہچان لیا، چونکہ عالم تھے، عالم بغیر تحقیق کے کوئی چیز قبول نہیں کرتا، غیر عالم کوئی بولا تو قبول کر لے رہا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اَأَنْتَ محمد، کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا نعم انا محمد، میں ہی محمد۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے اَأَنْتَ احمد، کیا آپ احمد بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد بھی ہوں، انا محمد و انا احمد، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ کے دادا جان نے محمد رکھا تھا اور والدہ نے احمد رکھا تھا، اور یہ دونوں من جانب اللہ تھے یہ نام، کیونکہ محمد آپ کا نام عرش پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش پہ لکھا ہو، اور پچھلی کتابوں میں آپ کا نام احمد تھا، اور پچھلے انبیاء کرام کے درمیان آپ کا نام احمد تھا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ تو آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ کیا ترجمہ؟ احمد کے معنی آتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ ظاہر بات ہے آپ سے بڑھ کر کون تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ محمد، محمد کے معنی ہیں وہ ہستی جن کی تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے۔ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی تعریف بار بار کی جاتی رہی، آسمانوں میں، زمینوں میں، فرشتوں میں، مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں جن کی تعریف کی جائے، بار بار کی جائے، حمدن بعد حمد، بار بار جن کی تعریف کی جائے وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دو یہودی عالموں نے آپ سے دو سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا انت محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم انا محمد، ہاں میں ہی محمد۔ انہوں نے کہا اچھا انت احمد، کیا آپ احمد بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم انا محمد و انا احمد۔ انہوں نے کہا اچھا ایک آخری سوال ہم کرتے ہیں آپ سے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ضرور ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آخری سوال۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی اللہ کی کتاب میں کون سی ہے؟ اس سوال پر آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبریل امین یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی؟ اللہ نے خود اپنے متعلق گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی عالم جب یہ جواب سنے بہت خوش ہوئے، کہا بے شک آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئے۔ دوسری حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے، عرفات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی عرفات میں. اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں اے میرے رب جس کی تو نے گواہی دی ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اے میرے رب میں بھی ان گواہوں میں سے ہوں جس کی گواہی تو نے دی، فرشتوں نے دی، اہل علم نے دی. اس کے بعد سنو ایک روایت اور اس سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں. غالب قطان ایک بیپاری تھے، کاٹن کے بیپاری، یعنی کپاس کے، بہت بڑے تاجر، بصرہ کے رہنے والے تھے. بصرہ سے کوفہ پہنچے. وہاں ایک بڑے محدث رہتے تھے حضرت اعمش کوفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث. ان کی خدمت میں پہنچے، خیام رہا وہاں پر. کہتے ہیں 1 مہینہ وہاں ٹھہرے رہے. جب واپسی کا وقت آیا، کام پورا ہو گیا کوفے میں، ان کا جو کام تھا کاروبار کے سلسلے کا. غالب قطان کہتے ہیں جب واپسی ہوئی تو میں نے اس رات اعمش کوفی کو تہجد میں یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. تہجد میں پڑھ رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. تہجد میں یہ پڑھ رہے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ پڑھا، یہ کہا نماز میں وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ وَأَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِندَ اللَّهِ وَدِيعَةٌ. کیا معنی تھے؟ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس کی جس کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور میں اس شہادت کو، اس گواہی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ میری امانت ہے اللہ کے پاس. کئی مرتبہ پھر ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھتے رہے. غالب قطان کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ان تک پہنچی ہے اس کی فضیلت والی. چنانچہ صبح میں اعمش کوفی کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا ابو محمد کیا بات تھی کہ رات میں آپ یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے؟ کیا اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کو کوئی حدیث پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تمہیں نہیں معلوم؟ اس کی فضیلت تمہیں نہیں معلوم؟ غالب قطان کہتے ہیں میں نے کہا حضرت 1 مہینے سے تمہارے پاس قیام کیا، تم نے اس سلسلے میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی. وہ حدیث کیا ہے اس کی فضیلت میں؟
مجھے ضرور بیان کیجیے۔ بس جی ان کو طیش آ گیا، کبھی علم والوں کو جلال آ جاتا ہے، اعمش کوفی محدث کو جلال آ گیا ہے، فرمانے لگے خدا کی قسم وہ حدیث 1 سال سے پہلے بیان نہیں کروں گا، 1 سال کے بعد بیان کروں گا۔ غالب قطان کہتے ہیں میں نے بھی دل میں ٹھان لیا وہ حدیث کے لیے 1 سال تک یہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث کے لیے سال لگائے، کیسے اہل علم ہوں گے؟ یہاں تو ہفتے میں 1 دن بولے تو جان پہ آتا، چھٹی ہی تو اچھا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعمش کوفی نے فرمایا، بہت بڑے محدث تھے، امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا اعمش کوفی نے، آپ کا نام یعقوب تھا، امام ابو یوسف کا، ایک مسئلہ پوچھا، امام ابو یوسف نے مسئلہ بتایا تو اعمش کوفی محدث نے پوچھا یہ جو مسئلہ تم نے بتایا اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا حضرت اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی۔ اعمش کوفی نے کہا یعقوب وہ حدیث میں اس وقت سے جانتا ہوں جب تمہارے باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ حدیث میں اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ تمہارے باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس حدیث کا صحیح مطلب آج میرے سمجھ میں آیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پڑھنا الگ چیز ہے، حدیث سمجھنا الگ چیز ہے، یاد رکھو، ایک تو روایت حدیث ہے، ایک درایت حدیث ہے۔ روایت حدیث سے بڑھ کر درایت حدیث، یعنی منشأ رسول کو سمجھنا، حدیث سے یہی مقصد ہے۔ تو فرمایا اس کا صحیح مطلب آج میرے سمجھ میں، وہی اعمش کوفی بہت بڑے محدث تھے۔ تو غالب قطان نے کہا حضرت اس سلسلے میں کوئی روایت پہنچی ہے کیا؟ فرمانے لگے کیوں نہیں، تم نہیں جانتے اس سلسلے کی حدیث؟ غالب قطان نے کہا میں اتنے دن رہا تم کبھی بیان ہی نہیں کرے۔ فرمانے لگے خدا کی قسم 1 سال کے پہلے تک وہ حدیث بیان ہی نہیں کروں گا۔ غالب قطان نے دل میں سوچا جب تک یہ حدیث نہ سنوں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں۔ اسی وقت دروازے پہ تاریخ لکھ دی، کون سی تاریخ ہے آج؟ فلاں تاریخ مہینہ سن لکھ دیا، اور کوفے میں ہی رہے یہاں تک کہ 1 سال پورا ہو گیا۔ 1 سال جب مکمل ہو گیا تو اعمش کوفی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ لو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا۔ آپ بولے تھے نا 1 سال کے بعد سناؤں گا، لہذا سال مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اعمش کوفی نے کہا لو وہ حدیث پاک سن لو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ حضرت ابو وائل سے، ابو وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ اس شخص کو یجاؤ بصاحبہا، اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے پڑھنے والے کو اللہ فرمائے گا میرے بندے، میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، تو نے مجھ سے ایک عہد کیا اور میں عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرو۔ گویا یہ آیت مبارکہ بڑی اہم اور فضیلت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور دو آیتیں قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک۔ آج ہم نے آیتیں جو پڑھی نا، اخیر کی 2 آیتیں، یہ 4 آیتوں کا جو اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت میں داخل فرماتا ہے، اس کی 70 حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا، کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، جو انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، نافرمانوں کو سزا دینے پہ قادر ہے، لیکن فوری نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین برحق وہ اسلام ہے۔ انشاءاللہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، آئندہ ہم اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اعلان ہے بھائی کہ آنے والی 2 تاریخ بدر کے سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی، اور یہاں مسجد میں اس سلسلے میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ ویسے ہونا تو رمضان میں چاہیے، 17 رمضان کو یوم بدر، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش اور تمنا ہے، لہذا اس سلسلے میں آنے والی 2 تاریخ کو
یہاں پر بعد نماز عشاء بدر کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ بن بیائی بچیاں جو معاشرے میں بیٹھی ہیں ان بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عطا فرما. اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.